طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں بات چیت ہوگی پاکستانی برٹش اسلامک پریچر انجم چودھری کی دہشت گردی کی مد میں عمر قید کی سزا پر اور ایک کینیڈین خالد حسن نامی شخص کی 5 سالہ قید کی سزا پر۔ اس کے علاوہ ہم جائزہ لیں گے بھارتی فارن منسٹر کے اس بیان پر کہ بھارت اور چین کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ نیز ہم بات کریں گے پرائم منسٹر مودی کے دورہ یوکرین کے اعلان پر۔ اسرائیل حماس لڑائی کے بعد اسرائیل ہوتیوں اور اسرائیل حزب اللہ کی جھڑپیں پھیل رہی ہیں۔ کیا مڈل ایسٹ کی یہ جنگ کوئی خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے؟ پاکستان کے حوالے سے ہم جائزہ لیں گے کہ کیوں عمران خان ایک بار پھر یو ٹرن لے رہے ہیں اور فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آخر میں بات کریں گے یو ایس الیکشنز کے حوالے سے۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم پاکستانی برٹش اسلامک پریچر انجم چودھری کی دہشت گردی کی مد میں عمر قید کی سزا پر اور اسی کیس کے ساتھ منسلک ایک کینیڈین خالد حسین نامی شخص کی 5 سال کی قید کی سزا پر۔ آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ کیسز کیا ہیں اور ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ دیکھیے، انجم چودھری ایک عرصہ دراز سے جانے جاتے ہیں اپنے بہت ہی دہشت گرد خیالات کی وجہ سے، اور 9/11 کے بعد بھی انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے۔ پھر وہ گرفتار بھی ہوئے، اور گرفتار ہوئے تو خاص طور پر داعش جو خلافت اسلامیہ کے لوگ ہیں ان کی حمایت میں ان کے ایک گروپ ہے جس کا نام ہے المہاجرون، وہ اس میں گرفتار ہوئے۔ پھر وہ چھوٹ گئے 2 سال جیل میں رہنے کے بعد۔ پھر اب برٹش پولیس، امریکن اتھارٹیز اور کینیڈین RCMP کی انویسٹیگیشن کے نتیجہ میں بہت سارے اور حقائق سامنے آئے، اور پچھلے سال غالباً ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہاں سے کینیڈا سے ایک ینگ چیپ خالد حسین تھے جو ایڈمنٹن میں رہتے ہیں، خبروں کے مطابق وہ انگلینڈ گئے تو ان کو انگلینڈ ایئرپورٹ پہ ہی گرفتار کر لیا گیا، اور اب ریسنٹلی کنوکشن ہوئی ان دونوں کی۔ انجم چودھری کی عمر قید کے لیے کنوکشن ہوئی ہے اور خالد حسین کی 5 سال کے لیے کنوکشن ہوئی ہے۔ ان پر الزامات ہیں کہ یہ خلافت اسلامیہ داعش کو سپورٹ کرتے تھے، اور ایون مسٹر انجم چودھری تو محمد بکری جو داعش کے ایک بہت ہی خوفناک ٹیررسٹ تھے ان کے جانشین کے طور پر سامنے آئے۔ تو ان کی جو انویسٹیگیشنز ہوئیں، ان انویسٹیگیشنز کے دوران جو انڈر کور تھے کینیڈین RCMP پولیس کے لوگ اور برٹش خاص طور پر، تو وہ انڈر کور کے ان کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے تھے، وہ خود بھی انڈر کور اسلامک ایکسٹریمسٹ کے طور پر بیٹھتے تھے۔ تو مسٹر انجم چودھری کھل کے باتیں کیا کرتے تھے کہ کس طرح یہ دنیا میں خلافت اسلامیہ کو برقرار کرنا چاہتے ہیں، کس طرح دہشت گردی کے جو انسیڈنسز ہیں ان کو بھی وہ گریز نہیں کریں گے، ان کو بھی وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ گرفتار ہوئے پھر سے، اور ان کی کورٹ میں اب کنوکشن ہوئی ہے عمر قید کی سزا۔ اور مسٹر خالد حسین جو کافی ریڈیکل ہیں، اور یہ دونوں ایک اسلامک المہاجرون سے متعلقہ ہے، اسلامک تھنکرز سوسائٹی، ان دونوں سے بھی منسلک تھے۔ خالد حسین نے بعد میں اپنے آپ کو جدا کر لیا اس اسلامک تھنکر سوسائٹی سے۔ لیکن دیکھیے، یہ ایک افسوسناک قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، اور انجم چودھری بہت جانے جاتے ہیں اس طرح کے مائنڈ سیٹ میں اپنے آپ کو انہوں نے اس میں ڈھالا ہوا ہے فار اے لانگ ٹائم۔ یہ 9/11 کے بعد، جیسا میں نے شروع میں کہا، یہ منظر عام پر آئے تھے۔ چلیے اب اس سلسلے میں اگر آپ ان گرفتاریوں سے کیا یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسلامک ٹیررزم کا خطرہ جو ہے وہ ابھی بھی سروں پر منڈلا رہا ہے؟ بالکل جی، یہ ہمیشہ سے سروں پہ منڈلا رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ خطرہ کہیں چلا گیا تھا۔ خاص طور پر 9/11 کے بعد ہم مسلسل دیکھتے ہیں یورپ کے بہت سارے شہروں میں اٹیک ہوئے،
افریقہ میں چل رہی ہے ٹیررزم، حماس کا ٹیررزم کا جو رویہ ہے، نہ صرف یہ 7 اکتوبر 2023 کی بات ہے، اس سے پہلے بھی وہ یہ کرتے رہے، حزب اللہ، ان سب کو ایران سپورٹ کرتا ہے، ہوتیوں کا معاملہ، پھر یہاں کینیڈا میں کئی ٹیررزم کے واقعات ہو چکے ہیں. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسلامک ٹیررزم کے خطرات اب چلے گئے ہیں تو وہ بہت نائیو لوگ ہیں. ہمیشہ سے یہ خطرات ہیں، اور دنیا بھر کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خاص طور پر ہماری کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی، برطانیہ کی، امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، بھارت کی، یہ سب بہت کنسرنڈ ہیں. ایون اسلامک دیشوں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ بہت کنسرنڈ ہیں. ہم ابھی، آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سال دبئی میں تھے تو وہاں پہ کچھ انٹیلیجنس کے لوگ بتا رہے تھے کہ وہ کتنے کنسرنڈ ہیں. سعودیز بہت کنسرنڈ ہیں. تو یہ جو ٹیررزم کا معاملہ ہے یہ کافی پیچیدہ ہے، اور یہ خطرات کبھی بھی کہیں نہیں گئے. یہ مائنڈ سیٹ ہمیشہ رہتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، ٹیررزم کو پاکستان کی ریاست نے انڈائریکٹلی بھی اور ڈائریکٹلی بھی اپنے کشمیر کاز کے لیے سپورٹ کیا، افغانستان میں سپورٹ کیا. اب وہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم خود ٹیررزم کا سب سے بڑا شکار ہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کے مانسٹرز پالیں گے تو وہ پھر آپ کے خلاف بھی ہوں گے. تو یہ جو خطرات ہیں ٹیررزم کے، یہ بالکل بہت ریئل ہیں. فرانس کے صدر نے 1.5-2 سال پہلے کہا تھا کہ بھئی میں اس سے بہت کنسرن ہوں، اور مسلمان کمیونٹی کو یہ اسلامک ٹیررزم یا اسلامسٹ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. چلیے اب اس طرف آتے ہیں. آپ اکثر محفلوں میں کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں مسلمانوں کی ماس امیگریشن کے بعد جو کانفلکٹ اور تناؤ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ خاص طور پہ ایڈجسٹمنٹس کے پرابلمس کے ساتھ تناؤ بہت زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں یہ بات ہمیشہ محفلوں میں بھی کہتا ہوں، اپنے ولاگز میں بھی کہتا ہوں کہ مسلم کمیونٹیز اور مغربی ملکوں کے جو رشتے ہیں وہ بڑے کمپلیکس ہیں. اب جیسے ہم کینیڈا میں دیکھتے ہیں، کینیڈین سرکاروں کی بہت کوشش ہوتی ہے، چاہے کنزرویٹو اور خاص طور پر لبرل کی تو بہت کوشش ہے کہ کسی طرح سے اسلاموفوبیا نہ پھیلے. اسلاموفوبیا بھی ایک ایسی اصطلاح، پولیٹیکل اصطلاح ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پہ تنقید کرنے والوں کو چپ کرایا جائے. حالانکہ اس میں میری ذاتی رائے میں اسلام تو ایک دین ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اس پہ کوئی بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہمارے پاس. ہاں، البتہ کسی بھی گروپ آف پیپل کے بارے یہ کہنا، جیسے سکھوں کے بارے یہ کہنا، یا صومالیوں کے بارے یہ کہنا، افریقیوں کے بارے کہنا، یا مسلمانوں کے بارے کہنا کہ یہ لوگ بڑے غلط ہوتے ہیں، اس طرح کی بات ایتھیکلی بھی اور لیگلی بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن کسی بھی آئیڈیالوجی یا فلاسفی یا مذہب پہ کوئی بھی تنقیدی بات کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیوں مغربی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ ونگرز آ رہے ہیں، اور جو مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے خلاف ایک ریئیکشن بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ مسلم کمیونٹیز کی میس امیگریشن ہوئی ہے، خاص طور پر کینیڈا میں ریسنٹ ایئرز میں ہم نے دیکھا. برطانیہ میں میس امیگریشن ہوئی تھی 60-70 سال پہلے، ابھی بھی وہاں ہوتی رہتی ہے مگر کم ہو گئی ہے ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کی. یا مطلب چونکہ پاکستانی جو مسلمان ہیں، یہ جو اسلامسٹ ٹیررزم کے حوالے سے ان کے نام بہت آگے آتے ہیں. مطلب آپ کو ایون انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایرانی سرکار لبنان، ہوتی یمن میں، اور فلسطین میں حماس، ان سب کو تو سپورٹ کرتی رہتی ہے، مگر ایرانی ٹیررسٹ ادروائز آپ کو کبھی بھی دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے، کبھی ان کا نام نہیں آتا. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایرانی رہتے ہیں ایران سے باہر، وہ تو اتنے ماڈرن ہیں، وہ اتنے شدید ٹیررزم کے خلاف ہیں، اس لیے ان کا نام نہیں آتا. ایون ٹھیک ہے، سعودیوں کا نام آیا تھا 9/11 میں، دنیا کی سب سے خطرناک ٹیررزم تھی، مگر اس کے بعد بہت کم عرب لوگ ہیں جن کا نام ٹیررزم میں آتا ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستانیوں کا نام اس میں کافی زیادہ آتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں پھر ایکشن اور ریئیکشن چل رہا ہے. دیکھیے، انفارچونیٹلی یہ ایک برا فریز ہے، میں اس کو انڈورس ہرگز نہیں کرتا، پاکی کہنا. اب یہ پاکی کہنے کا جو ایک مغربی دنیا میں ایک رجحان ہے، یہ کوئی آج کل کا نہیں ہے، یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے.
اور اب تو یہ سچویشن ہے کہ جو بھی لوگ مغربی دنیا کو پسند نہیں ہوتے، کوئی ضروری نہیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہو، ایون وہ انڈین بھی ہوں، ایون وہ سردار کمیونٹی کے ہوں، ایون وہ مڈل ایسٹرن کمیونٹی کے ہوں، ان کو بھی کوٹ ان کوٹ جو وائٹ لوگ ہیں وہ پاکی کہہ دیتے ہیں. تو یہ یعنی پاکی صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں رہا یہ بس، لیکن یہ نکلا بنیادی طور پر انگلینڈ سے، لفظ پاکستانیوں سے تھا، اور یہ کوئی 50-60 سال پرانا لفظ ہے کہ بھئی یہ کیوں یہ لفظ نکلا. کوئی ایکشن اور ریئیکشن تھا. میں نے ایک دفعہ ایک برٹ سے پوچھا کہ بھئی یہ کوئی اس کی اوریجن ہے، ایک برٹ جرنلسٹ دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ غالباً یہ 1960s میں جو پاکستانی جنہوں نے برٹ عورتوں سے شادیاں کی، تو اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا برطانیہ کے لوگوں کا کہ یہ لوگ جو ہوں گے وہ کلچرلی چینج ہو جائیں گے، مگر وہ نہ چینج ہوئے. وہ ابیوز کرتے تھے اور مارتے تھے، اور پھر ایک دم سے مذہبی اپنے رجحانات لے آتے تھے. تو پھر ایک وہاں پہ یہ اصطلاح آئی کہ جی یہ بدلنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوٹ ان کوٹ پاکی ہیں. اگرچہ برطانیہ کی ایک عدالت نے کوئی میرا خیال 15-20 سال پہلے اس کو کنڈیم کیا تھا اور اس لفظ کو ریسسٹ قرار دیا تھا، اور میرے نزدیک بھی یہ لفظ ریسسٹ ہے. اور یہ لفظ صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تمام کلرڈ کمیونٹیز کے لیے استعمال ہوتا ہے مغربی دنیا میں. لیکن ہمیں ریئلسٹکلی یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب یہ جو ایکشن اور ریئیکشن کا معاشرہ ہے، اب جو یہاں پہ جو خاص طور پر مسلم کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ افریقہ سے آئی ہوئی ہوں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا سے آئی ہوئی ہوں، وہ اپنی دنیا خود وہاں پہ یا اپنے لٹل دیش بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، چاہے کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے جرمنی ہو. تو اس کے نتیجہ میں پھر اب مغربی دنیا میں ویسٹرنرز کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے سامنے. اور جیسے لنڈن آنٹیریو میں غالباً 1.5 سال پہلے ایک فیملی کو رن اوور کر کے مار دیا تھا ایک نوجوان نے. آپ نے اور میں نے پچھلے ہفتے ہی ہیملٹن میں دیکھا کہ ایک پاکستانی کپل جا رہا تھا، 2 چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ واک کر رہی تھی، تو لوگ ریسسٹ ریمارکس گاڑیوں کے شیشے کھول کے ان کے خلاف دے رہے تھے. ٹھیک ہے، ان بڑے شہروں میں ٹورانٹو میں اس طرح ہمارے جو ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے پولیٹیشنز بھی ہیں وہ سب شور ڈالتے رہتے ہیں، اسلاموفوبیا کی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اس سے جو ریئیکشن ہے مغربی دنیا کے لوگوں کا، چونکہ یہاں پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، گھر ماس امیگریشن کی وجہ سے کم پڑ رہے ہیں، پھر لوگ کلچر میں اسیمیلیٹ نہیں ہو رہے، کینیڈین ویلیوز کو نہیں اسیمیلیٹ کر رہے، تو اس وجہ سے ایک ریئیکشن بڑھ رہا ہے. بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سوچنے کی ضرورت ہے امیگرینٹ کمیونٹیز کو بھی کہ جب وہ مغربی دنیا میں موو کی ہیں تو یقینی طور پر یہ سوچ کر موو کی ہیں نا کہ وہ مغربی سماجوں کو قبول کریں گے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کمیونٹیز ہیں وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو کینیڈین رنگ میں ڈال رہی ہیں میکسیمم حد تک، کیوں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھ رہی ہیں، اور اس کے نتیجہ میں پھر کیوں ایک ریئیکشن بلٹ ہو رہا ہے. میں یہ سوال دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ لوگ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، یورپین دنیا میں گئے ہیں تو بلا شبہ یہ سوچ کر گئے ہیں نا کہ یہاں پہنچ کے ہم لوگ ان معاشروں کا حصہ بنیں گے. تو وہ کیوں ان معاشروں کا حصہ نہیں بن رہے؟ کیوں وہ اپنے لٹل جو ہیں دیش انہوں نے بنائے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنا کلچرل جو ان کا ہیریٹیج ہے وہ کسی حد تک برقرار رکھیں، مگر کلچر اور ریلیجن میں فرق ہوتا ہے. ویسے بھی کلچر کی ہر چیز بری نہیں ہوتی جو آپ ساتھ لاتے ہیں، اور ہر چیز اچھی بھی نہیں ہوتی، ایسا ہی، کیونکہ آپ جب ایک بہتر سوسائٹی میں آتے ہیں تو آپ کے پاس پوائنٹس ہوتے ہیں لرننگ کے، جس میں آپ کچھ چیزیں بہتر کرتے ہیں. جب آپ پچھلی کچھ چیزیں ڈسکارڈ کریں گے تو کچھ بہتر چیزیں اڈاپٹ کر سکیں گے. جب آپ سارا ہی اس کو کریں گے تو ایک عجیب سا وہ ہوگا. چلیے اب آتے ہیں بھارت کی طرف. بھارتی فارن منسٹر کے بیان کا جائزہ لیتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فارن منسٹر جے شنکر نے یہ بات کھل کر کہی ہے؟ اس کے کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، جے شنکر جی واضح طور پر کھل کے یہ پیغام دنیا کو بھی دینا چاہ رہے ہیں، بھارتیوں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں اور چینیوں کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں.
اور انہوں نے یہ بات ابھی چین کے ریسنٹ وزٹ کے بعد کی ہے. اور ریسنٹلی کوارڈ کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ بھی اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں. تو وہاں پر بھی جے شنکر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ٹاک شاپ نہیں تھی کوارڈ کا اجلاس، یہ بڑا کنکریٹ اجلاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی سرکار کھل کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھئی چین ہمارے جو وہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے شاید اس کا نام، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹس تھے چائنا اس پہ عمل نہیں کر رہا. صاف انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ بھئی چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں اگر چائنا جو ہمارے ساتھ اس نے طے کیا تھا اگر اس پہ عمل کرے. چائنا نے آج بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ فوجیں بٹھائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ جو خبریں آتی ہیں وہ وائلیشن ہوتی رہتی ہیں. پھر اسی طرح ساؤتھ چائنا سی میں بھی چائنا کی جو مشقیں ہیں، جنگی مشقیں ہیں، وہ جاری رہتی ہیں. تو یہ بھارت کے لیے بھی کنسرن ہے، آسٹریلیا کے لیے بھی کنسرن ہے، امریکہ تو دنیا کا پولیس مین ہے ہی، اس کے لیے بھی کنسرن ہے، اور جاپان کے لیے بھی کنسرن ہے. تو اس ساری سچویشن میں کافی ٹینس سچویشن ہے. اور یہ بات جے شنکر جی کا چائنا کے دورے کے فوراً بعد کہنا وہ بڑا میننگ فل ہے. وہ دنیا کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی میری میٹنگ ضرور ہوئی ہے، ہم نے بڑی باتیں کی ہیں اور نتیجہ یہی نکلا کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. چائنیز ہمارے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، اور چائنیز کو انہوں نے کھل کے کہہ دیا، بھارت کی عوام کو بھی کہہ دیا کہ بھائی میں نے جو میٹنگ کی ہے آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس میٹنگ کے کیا ریزلٹس ہیں. تو اس ریسنٹ میٹنگ کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہماری جو ٹینشنز ہیں وہ پریویل کرتی ہیں اور ان کے مطابق چائنا ان کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ نہیں دے رہا. چلیے، ایک دم سے بھارتی سرکار نے یوکرین کے وزٹ کا اعلان کیا ہے. پی ایم مودی نے 23 اگست کو جانے کا اعلان کیا ہے. اس سرپرائز اعلان سے آپ کتنے سرپرائز ہوئے ہیں، یا یہ کس طرف کو جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ واقعی ایک سرپرائز ہے اناؤنسمنٹ بھارت کی سرکار کی طرف سے کہ پی ایم مودی 23 اگست کو یوکرین جائیں گے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی پی ایم مودی جب رشیا گئے تھے اور ولادیمیر پوتن سے گلے ملے تھے، ان کے پرانے تعلقات ہیں انڈیا اور رشیا کے، تو اس پہ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کہا تھا کہ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، بھارت کے پرائم منسٹر ایک جو خونی آدمی ہے اس سے گلے مل رہے ہیں. تو اب پرائم منسٹر مودی کا یوکرین جانے کا جو اعلان ہے وہ کافی سرپرائزڈ اعلان ہے، اور میرے لیے امپورٹنٹ بھی ہے اور سب کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ آفٹر آل پرائم منسٹر مودی اس وزٹ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب وہ رشیا گئے تھے تو اس پر صرف یوکرین کا ہی نہیں تھا تنقیدی بیان، امریکہ کا بھی تنقیدی بیان تھا، یورپین ممالک بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھے. تو اب ایک طرح سے وہ بیلنسنگ ایکٹ کے لیے جا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کیا تھا کیونکہ انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، یورپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. رشیا سے ان کی پرانی اسلحے کی ٹریڈ ہے، تیل کی بھی ابھی تک ٹریڈ چل رہی ہے. تو وہ بیلنس ایکٹ تھا رشیا کو ملنے کے لیے. اب رشیا گئے ہیں تو ان پہ دباؤ بہت آیا، تو اب وہ بیلنس ایکٹ کو فردر ری بیلنس کرنے کے لیے یوکرین جا رہے ہیں. اپیرنٹلی تو یہ بات دکھتی ہے. دوسرا، یوکرین کا بھی کہنا ہے انڈیا کو اور ویسٹرن ورلڈ کا بھی کہ انڈیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے پیس کے سلسلہ میں اور روس کو کنونس کر سکتا ہے کہ روس پیچھے ہٹے یوکرین کی جو اندر گھسا ہے. پرائم منسٹر مودی بھی ابھی اپنے ریسنٹ وزٹ میں صاف کہہ چکے ہیں پریزیڈنٹ پوتن کو کہ یہ جنگ، پہلے تو انہوں نے کہا تھا یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے، اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسائل جنگ میں حل نہیں ہوتے. اور بڑی انہوں نے ایموشنل باتیں کی. انہوں نے کہا جو بچے مر رہے ہیں وہ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے. تو اس ساری صورتحال میں
مجھے تو یہ بھی دکھ رہا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ اور یوکرین کی جو خواہش ہے کہ پرائم منسٹر مودی یا بھارت اپنا کردار ادا کرے، چونکہ الٹیمیٹلی یہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے سب کو کہ یہ جنگ یوکرین یا ویسٹرن ورلڈ جیت بھی نہیں سکتے، تو اب کیسے یوکرین اور ویسٹرن ورلڈ جنگ سے باہر نکلے، اور روس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کو بھی کیسے ایگزٹ اسٹریٹجی ملے. تو ان دونوں کو ایگزٹ اسٹریٹجی دینے کے لیے ہو سکتا ہے پرائم منسٹر نریندر مودی یہ کام بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بیہائنڈ دا سین بھی کر رہے ہوں. چلیے اب آتے ہیں اسرائیل حماس لڑائی کے بعد اسرائیل ہوتیوں اور اسرائیل حزب اللہ کی جھڑپیں پھیل رہی ہیں. کیا مڈل ایسٹ کی یہ جنگ کوئی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہمیشہ کا سوال ہے. دیکھیے یہ صورتحال خطرناک رخ آلریڈی اختیار کر چکی ہے، اور اسرائیل اور حماس کی جھڑپیں یا لڑائی یا جنگ، بلکہ شدید جنگ جو ہے وہ ایک طرف نہیں ہو رہی. جب سے یہ حماس نے ٹیررزم کی تھی 7 اکتوبر 2023 کو، اس کے بعد ہوتیوں نے بھی کئی اٹیک اسرائیل پہ کیے، اسرائیل نے بھی ان پہ اٹیک کیے، حزب اللہ کے اٹیک لبنان سے ہو رہے ہیں، اب اسرائیل بھی اٹیک ساتھ ساتھ کر رہا ہے لبنان کے اوپر. یہ ریسنٹ سچویشن یا ریسنٹ یہ سوال ایگراویٹ اس لیے کیا کہ ابھی گولان ہائٹس پہ جو اسرائیل کا علاقہ ہے وہاں پہ حزب اللہ کا اٹیک ہوا اور 12 اسرائیلی بچے اس میں مارے گئے اور بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے. تو اس کے بعد اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم شدید اٹیک کریں گے، انہوں نے شدید اٹیک کیا ہے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر، اور یہ اٹیک جیسا میں نے کہا مطلب 2023 اور 7 اکتوبر کے بعد چل رہے ہیں آن اینڈ آف. لیکن ابھی ریسنٹلی ہوتیوں نے بھی تل اویو اسرائیل کے شہر پہ میزائل حملے کیے تھے، وہ بھی خطرناک واقعہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو جنگ کے شعلے ہیں وہ ٹھنڈے نہیں پڑ رہے، وہ بلکہ اور بھڑکتے جا رہے ہیں. تو جنگ کے شعلوں کا یوں بھڑکنا اس ریجن کے لیے کافی خطرناک ہے. امریکہ میں جیسے اور بہت ساری تبدیلیاں، الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت اپسیٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہ بھئی کیسے ہم ان جنگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کریں. امریکہ کے اسٹیٹ سیکرٹری ٹونی بلنکن میرا خیال ہے 7 دورے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ریسنٹ والی 7 دورے مڈل ایسٹ کے کر چکے ہیں، کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا. اور اگر یہ جنگ اور پھیلتی ہے تو اسرائیل کے لیے زیادہ چیلنجز ہوں گے، اس لیے کہ اسرائیل پہ مغربی دنیا کا بھی دباؤ ہے سیز فائر کے لیے، امریکہ کا بھی دباؤ ہے، کینیڈا کا بھی دباؤ ہے، اور جو مسلم کمیونٹیز رہتی ہیں ان ملکوں میں ان کا بھی شدید دباؤ ہے ان ملکوں کے لیڈروں پہ، چاہے جو بائیڈن ہو، ٹروڈو ہوں یا یورپین لیڈرز ہوں. تو اس ساری صورتحال میں اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایک جگہ حماس کے ساتھ لڑے، دوسری جگہ پہ اب نیا محاذ حزب اللہ کے ساتھ واضح طور پر کھل رہا ہے. ویسے تو جھڑپیں ہو رہی تھیں، اب اگر باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، ہوتیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آف کورس اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلے گا، اور مسائل جو ہیں وہ اور بڑھیں گے، نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے مسائل بڑھیں گے. تو یہ جو جنگ ہے یہ تھمتی نظر نہیں آ رہی، یہ بلکہ آگے اور پھیلتی نظر آ رہی ہے. آئیے پاکستان کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیوں عمران خان یو ٹرن ایک بار پھر لے رہے ہیں اور فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اس پر کچھ تبصرہ کیجیے. دیکھیے عمران خان یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہیں، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یو ٹرن بڑے لیڈر لے سکتے ہیں، تو وہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. ویسے بھی یو ٹرن پالیٹکس کا حصہ ہے، آئی ہیو ٹو بی فیئر، صرف میں عمران خان کی بات نہیں کرتا. پالیٹکس میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے. اب عمران خان فوج کے ساتھ مذاکرات کی جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں کر رہے، وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کی فوج ہی فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے،
اور اگر میں کسی سے بات کروں گا تو فوج سے کروں گا. یہ انہوں نے ہمیشہ ڈائریکٹلی بھی کہا ہے اور اپنے لوگوں کے ذریعے انڈائریکٹلی بھی کہا ہے. اب کی بار جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے, میں فوج کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں تو بات کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اب یوں ہی لگتا ہے کہ فوج بھی شاید اس میں انٹرسٹڈ ہے. فوج کے بھی پاکستان میں کوئی ایسی حرف آخر بات نہیں ہوتی. پوری دنیا میں بڑے بڑے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آخر بات نہیں ہوتی. وہ صرف دنیا کے بڑے بڑے سٹیک ہولڈر یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی کہاں پہ ان کے انٹرسٹ الائن ہوتے ہیں اور کہاں پہ کلیش کرتے ہیں. اب پاکستان میں چونکہ انٹرسٹ کلیش کر رہے تھے پی ٹی آئی کے اور پاکستانی فوج کے, تو وہ ان کی آپس میں کوئی بات چیت کا امکان نہیں تھا. اب پی ٹی آئی نے محسوس کر لیا خود سے ہی, یہ فوج نہیں جھکی ہے, انفیکٹ پی ٹی آئی جھک رہی ہے. پی ٹی آئی کو محسوس ہو گیا کہ بھئی ہم اس فوج کو نہیں جھکا سکتے, یہ پاکستان میں آل ان آل ہے. تو پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. اگر ہم اسی طرح ہی ہٹ درمی پہ چلتے رہے تو پتہ نہیں کب تک جیلوں میں رہیں گے اور کوئی بھی ہمارے لیے پولیٹیکل رستہ ہموار نہیں ہوگا. تو عمران خان نے اب فوج کو گرین سگنل دینا شروع کر دیا ہے. فوج, ہمیں یہ لگتا ہے جو پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ فوج یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ لوگ فوج کے خلاف جو کیمپین چلا رہے ہیں, فوج کو جو پاکستانی فوج کو بدنام کر رہے ہیں ان کے مطابق, ویسے تو پاکستانی فوج کے بارے میں جو پی ٹی آئی باتیں کر رہے ہیں وہ سچی باتیں ہیں زیادہ تر. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کل کو تبدیل ہو جائے گی اور اپنے ہی موقف کو تبدیل کر دے گی, جیسا کہ ہم نے دیکھا عمران خان جب پاور میں تھے تو تب یہ فوج کے بڑے بڑے حامی تھے, ان کے لوگ بھی سارے حامی تھے. پھر جب ان پہ کریک ڈاؤن شروع ہوا تو یہ خلاف ہو گئے. تو اب یہ پھر وہی اسی پرانی پوزیشن میں واپس جانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اور عمران خان کی قیادت میں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم پھر گھی شکر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اتنا تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ان میں اور فوج کے مابین, تو اس میں کوئی راتوں رات تو کوئی درستگی ہوگی نہیں, وقت لگے گا. لیکن لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور پاکستان کی فوج نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولنا شروع کر دیے ہیں, مگر اٹس ناٹ گونا ہیپن سم گڈ تھنگ فار پی ٹی آئی پوائنٹ آف ویو ان اے منتھ ٹائم 2 month ٹائم. اس میں کچھ 1-2 سال کا وقت لگے گا اگر یہ اسی طرح ٹریک پہ چلتے رہے. چلیے اب آخر میں بات کرتے ہیں یو ایس الیکشنز کمپین کے حوالے سے. ہیرس اور ٹرمپ کمپین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کمالا ہیرس ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا کہ وہ اب ریس میں آ چکی ہیں. ٹرمپ پہلے ہی ریس میں ہے. چونکہ جو بائیڈن کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے تھا, ڈیموکریٹ چاہتے تھے کہ جو بائیڈن ریس سے باہر جائیں, الٹیمیٹلی وہ کنونس ہو گئے, ریس سے باہر چلے گئے. اب ہیرس جب ریس میں جس دن آئی تھیں تو وہ تھوڑا سا 1-2 پوائنٹ پیچھے تھیں. اب جو پولز بتاتے ہیں وہ 1-2 پوائنٹ ٹرمپ سے آگے ہیں. بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں امریکہ میں کہ جی امریکہ میں ایک کلرڈ ویمن کا پریزیڈنٹ ہونا بہت مشکل ہے, ابھی امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہو بھی سکتا ہے چونکہ امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف بھی بہت لوگ, مطلب امریکہ از آلموسٹ ڈیوائیڈڈ ان 50-50 سچویشن. دیکھیے کلرڈ ہونے کا تو میں سمجھتی ہوں اوباما ہیز آلریڈی بین تھرو دیٹ اینڈ ہی ہیز بروکن دا چینز. رائٹ. ہاں یہ سوال انٹرنیشنلی ہمیشہ سے رہا ہے, عورت ایز لیڈنگ یا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, پریزیڈنٹ آف یہ بہت بڑی بات ہے. یہ پریزیڈنٹ آف اے یونائٹڈ اسٹیٹ ہونا اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے, اور پھر اس پہ فیمیل کا آنا, کیونکہ ہم ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو ہم انگلینڈ میں یہ تجربہ ہو چکا ہے, ٹرکی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے, پاکستان میں یہ تجربہ ہو چکا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ اتنی چینجز ہیں, پولیٹیکل چینجز ہیں کہ یہ بھی ایک خوش آئند تبدیلی ہو سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے خوش آئند تبدیلی اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ کمالا ہیرس ایک عورت کے طور پر پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس بنے, اور اس کے کافی چانسز بھی ہیں, ایسی بات نہیں. اس حد تک تو خوش آئند ہے, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ایک کوئی بھی عورت اگر یونائٹڈ اسٹیٹ جیسے پاورفل ملک کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. لیکن صرف اس بات کے لیے کہ کمالا ہیرس ایک عورت ہیں
تو ان کو پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہونا چاہیے جو اس وقت کے دنیا کے حالات ہیں. تو اس اینگل سے میں اس جذباتی بات کو جذباتی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس وقت دنیا کے 2-3 بڑے مسائل ہیں جو اسپیشلی مغربی دنیا کو درپیش ہیں. ایک تو یوکرین روس کی جنگ، ایک یہ مڈل ایسٹ کی جنگ، اور ایک یہ چائنا کے ساتھ جو ویسٹرن ورلڈ کے مسائل ہیں. اس کے لیے بہت جو کہتے ہیں نا فرم قسم کا لیڈر چاہیے. اب ان دونوں کینڈیڈیٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہیرس اور ٹرمپ کو، تو ٹرمپ ریلیٹیولی فرم دکھتے ہیں، لیکن میں ٹرمپ کا بھی کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں. اب مجھے تو چننا ہے اس کو جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان میں چننا ہے. کمالا ہیرس ایک لائک عورت ہیں، مگر ان کے جو خیالات ہیں وہ تھوڑے سے ایکسٹریم لیفٹ کے ہیں. اچھا، ٹرمپ بونگیاں بھی مارتے ہیں، ان کے خیالات ذرا ایکسٹریم رائٹ کے ہیں. مگر امریکہ چونکہ دنیا میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس وقت دنیا کے یہ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں، یوکرین، روس، یورپ اور مڈل ایسٹ، دنیا کی اکانومی، چین اور ویسٹرن ورلڈ کے تعلقات، یہ شاید ٹرمپ ان کو ریلیٹیولی بہتر طریقے سے ہینڈل کر لے. میں یہ نہیں کہتا کہ کمالا ہیرس اگر پریزیڈنٹ بنتی ہیں تو وہ ان کو ہینڈل نہیں کر سکیں گی، وہ بھی ہینڈل کر لیں گی. وہ اس لیے ہینڈل کر لیں گی کہ یہ فیصلے امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے ہیں، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. لیکن ٹرمپ چونکہ ذرا واضح طور پر ان کا نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے، تو ان کے صدر بننے سے کافی ہلچل ہوگی دنیا میں. کمالا ہیرس کے صدر بننے سے دنیا ایز اٹ از چلتی رہے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کمالا ہیرس ایک عورت ہونے کی وجہ سے ہار جائیں گی. ابھی تو وہ بلکہ آگے جا رہی ہیں. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.